السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو سنن ابی داؤد سے جو ان کا مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 427، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ سے ایک طرف کو ہو گئے تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ذرا دیکھو، تو میں نے دیکھا یہ ایک سوار آ رہا ہے، یہ 2 ہیں، وہ 3 ہے، حتیٰ کہ ہم 7 افراد ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری نماز کا خیال رکھنا، یعنی نماز فجر کا، لیکن ان کے کان بند کر دیے گئے، یعنی سوتے رہ گئے۔ بس ان کو سورج کی کرنوں ہی نے اور جگایا، وہ اٹھے اور کچھ وقت چلے، پھر اترے، وضو کیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، سب نے فجر کی سنتیں پڑھیں، پھر فجر کی نماز ادا کی اور سوار ہو گئے۔ تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اپنی نماز میں بہت تقصیر کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو جانے میں کوئی تقصیر کوتاہی نہیں ہے، تقصیر کوتاہی تب ہوتی ہے جب انسان جاگتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے، اور پھر آئندہ کے لیے اگلے دن اسے بر وقت ہی ادا کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 438، جناب خالد بن سمیر راوی ہیں کہ مدینہ سے عبداللہ بن ربا انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں تشریف لائے، اور انصار انہیں فقیہ گردانتے تھے۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہوار ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الامرا روانہ فرمایا اور یہ قصہ بیان کیا، کہا ہمیں سورج ہی نے طلوع ہو کے جگایا، ہم گھبرا کے نماز کے لیے اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال سے سنبھال کے، حتیٰ کہ جب سورج اونچا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے سنتیں پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ تو جو پہلے پڑھا تھا اسی نے پڑھیں، اور جو نہ پڑھا تھا اس نے بھی پڑھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے لیے اذان کہی جائے، تو اذان کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ تھے کہ نماز ہم سے رہ گئی، بلکہ ہماری روحیں اللہ کے پاس تھیں، تو اس نے جب چاہا انہیں چھوڑ دیا، لہٰذا جو تم میں سے کل کو صحت و سلامتی کے ساتھ نماز فجر پائے اس کے ساتھ اس نماز کو بھی قضا کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 439، جناب ابن ابی قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، انہوں نے اس خبر میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کیں اور جب چاہا لوٹا دی، لہٰذا اٹھو اور نماز کے لیے اذان کہو۔ چنانچہ وہ اٹھے اور وضو کیا، حتیٰ کہ جب سورج بلند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 441، جناب عبداللہ بن ربا حضرت ابو قتادہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ جب تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 442، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو بھول جائے تو وہ اسے اسی وقت ادا کرے جب یاد آ جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 443، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں تھے کہ لوگ صبح کی نماز کے وقت سوئے رہے اور سورج کی گرمی سے جاگے، پھر کچھ چلے حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اذان کہی اور فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر اقامت ہوئی اور نماز فجر پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 445، حدیث نمبر 445،
447. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حدیبیہ کے دنوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پہرا کون دے گا؟ بلال نے کہا میں۔ چنانچہ باقی سب سو رہے حتیٰ کہ سورج نکل آیا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے فرمایا اسی طرح کرو جس کہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے اسی طرح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو جائے یا بھول جائے تو ایسا ہی کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 449۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک لوگ مساجد میں باہم فخر نہیں کرنے لگیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 451۔ جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے ستون کھجوروں کی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ اضافہ نہ کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اضافہ کیا مگر اسے ویسے ہی بنایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، مگر اس کے ستون بدل دیے اور لکڑی کے لگائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر کو بدل دیا اور بہت زیادہ اضافہ کیا اور اس کی دیواریں اور ستون منکش پتھروں اور چونے سے بنائے اور چھت ساگون کی لکڑی سے بنائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 453۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور پہلے اس کی بالائی جانب قبیلہ بنو عمر بن عوف میں قیام فرمایا۔ اس کے ہاں 14 راتیں 2 ہفتے مقیم رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو پیغام بھجوایا تو وہ اپنی روایت کے مطابق استقبال کے لیے تیار ہو کے تلواریں اپنے گلوں میں حمائل کیے ہوئے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں گویا وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سواری پہ ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں اور بنو نجار کے معززین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں نزول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تعمیر کرانے کا حکم دیا اور بنو نجار کو بلوایا، کہا تم مجھ سے اپنے اس باغ کا سودا کر لو۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی ہم اس کی قیمت صرف اللہ عز و جل سے ہی لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اس میں وہ کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یعنی مشرکین کی قبریں، کھنڈر اور کھجوروں کے درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے متعلق حکم کیا اور انہیں اکھاڑ دیا گیا، کھنڈر برابر کر دیے گئے اور کھجوریں کاٹ دی گئیں اور ان کے تنوں کو قبلہ رخ قطار سے رکھ دیا گیا اور دروازے کے دونوں کنارے پتھروں سے چنے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تعمیر میں شریک تھے پتھر دھوتے تھے اور مل کے اشعار پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اے اللہ خیر تو بس وہی ہے جو آخرت میں ملے، بس تو انصار و مہاجر کی نصرت فرما۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 455۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور انہیں پاکیزہ، صاف ستھرا اور معطر رکھا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 462۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں اور مرد اس سے داخل نہ ہوں تو بہت بہتر ہے۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 565. جناب عبد الملک بن سعید بن سوید ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابو سید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پڑھے، پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و عنایت کا سوال کرتا ہوں. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 466. جناب قیود بن شریح کہتے ہیں، میں عقبہ بن مسلم سے ملا اور ان سے کہا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہا کرتے، اعوذ باللہ العظیم و بوجہ الکریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کی شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے، میں اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں. کہا بس اتنا ہی؟ میں نے کہا ہاں. کہا کہ انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 467. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 469. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم میں سے ایک کے لیے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ پہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی، جب تک بے وضو نہ ہو یا وہاں سے اٹھ نہ جائے. اس کی دعا ہوتی ہے، ان کی دعا ہوتی ہے، اللہم اغفر لہ اللہم رحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما. ایک اور حدیث ہے 570. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندے کو نماز مسجد میں روکے رکھے وہ گویا نماز میں ہوتا ہے، بشرطے اسے اپنے اہل میں لوٹنے سے روکنے والی صرف نماز ہی ہو. ایک اور حدیث ہے 471. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت نماز میں ہی رہتا ہے جب تک وہ اپنے مصلی پہ بیٹھا دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہو. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما، حتیٰ کہ اٹھ جائے یا بے وضو ہو جائے. کہا گیا بے وضو کیسے ہو گیا؟ کہا خشکی مارے یا گوز مارے. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.